बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियरेस्ट व्यूअर्स। बगदाद में किताबें मोंगल्स ने जलाई जब हैं कि कोई वो किताबें वहाँ पे लेकर आया है। इसके पीछे एक पूरी की पूरी कहानी है, पूरा का पूरा एक एफर्ट है। तो लेट्स स्टार्ट कि जहाँ से हम इसको पकड़ सकते हैं। बात कर रहे हैं हम 9वीं सेंचुरी की, कोई 832 AD की बात हम कर रहे हैं। खलीफा मामून हारून रशीद के बेटे इस वक्त अपने तख्त पे बैठ चुके हैं। ही इज़ दी कैलिफ। और उन्होंने इससे पहले जो खलीफा हारून रशीद थे, थोड़ा पीछे चलते हैं, खलीफा हारून रशीद के 2 बेटे थे। एक का नाम था अमीन, एक का नाम था मामून। अमीन जो थे वो उनकी दूसरे बच्चे थे, लेकिन उनकी जो मदर थी वो शाही ख़ानदान से थी, जबकि जो मामून थे वो उनके बड़े बेटे थे, लेकिन जो उनकी मदर थी शी वाज अ स्लेव गर्ल फ्रॉम पर्शिया। खलीफा हारून रशीद को दोनों बच्चे बहुत अजीज़ थे। उनके बारे में ये मैं पहले बता चुका हूँ कि आपके पास जो मालूमात हैं वो ये हैं कि ये दोनों अपने उस्ताद का बड़ा एहतराम करते थे। हमने किताबों में पढ़ा है कि जब उस्ताद बाहर आते थे तो ये उनके लिए उनकी जूतियाँ सीधी करते थे। ये हमारे लिए एक लेसन था छोटी क्लासेस के अंदर के इतने बड़े खलीफा के बेटे और जो बाद में ख़ुद खलीफा बने वो अपने उस्ताद की कितनी इज़्ज़त करते थे और इनका हम पे बड़ा असर पड़ा है। मगर जूते सीधे करने के अलावा भी बहुत कुछ हुआ है, जिसकी वजह से जो ये मुसलमानों की एक जिसे कहते हैं ना गोल्डन एज, जब मुसलमानों ने इल्म हासिल करने की तवज्जो दी और जब उन्होंने इल्म हासिल किया तो वो दुनिया पे छा गए। जो सेंटर पॉइंट है मेरा बताने का वो ये है कि जो इल्म है, जिसके पास इल्म होगा, जो इल्म को इज़्ज़त देगा, जो इल्म हासिल करेगा वही ताकतवर होगा। जब रोमन्स थे उन्होंने भी यही किया। जब मुसलमानों का टाइम था, जिन खलीफा ने ये काम किया उसके बाद से 500-600 साल तक 800 से AD से लेके 1300-1400 AD तक मुसलमानों का एक दौर रहा और उसके बाद दोबारा ज़वाल आया। तो जब दौर रहा, उस दौर की वजह क्या थी? क्या वजह थी कि इन्हीं मुसलमानों ने जो कि इन्हीं रेगिस्तानों में पैदा हुए थे और यहीं पे छोटे छोटे शहरों में रहते थे, क्या वजूहात थी कि उनने तरक्की कर दी? तो वजूहात ये थी, खलीफा हारून रशीद ने छोटे बेटे को, बिकॉज कि वो शाही खून था, अमीन, उनको खलीफा मुंतखब किया और दोनों भाइयों से कसम ली कि भाई आप एक दूसरे का ख्याल करेंगे। और खलीफा मामून को पर्शिया में, जो मौजूदा ईरान का इलाका है, वहाँ पे एक जगह पे उनको वहाँ का समझें कि मतलब लीडर बना दिया, उसके साथ कि आप जुमे के खुतबे में अपने भाई का एहतराम करेंगे, खलीफा वो होंगे। हाँ, जैसे हमेशा होता है, लड़ाई हुई और तकरीबन 830-832 के करीब खलीफा मामून जो है वो खलीफा बन गए। जब ये पर्शिया में थे तो उनने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे 300 साल पहले, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ 832 के करीब, 30 के करीब, आप इससे 300 साल पहले चले जाएंगे, वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक पर्शियस ने एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी। जो ज़ोरिस्तानियाँ थे, जो आग की पुजारी थे उस वक़्त, इस्लाम से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई हुई थी। उसमें दुनिया जहाँ के लोग आते थे और वो मुख्तलिफ़ किताबों को ग्रीक्स, रोमन्स और इंडियन, संस्कृति, चाइनीज़, इन सब को वो पर्शियन लैंग्वेज में करते थे। यहाँ से खलीफा मामून को पता लगा कि ये इल्म कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे इल्म हासिल करने से जो पर्शियन अम्पायर थी उस वक़्त की, वो क्यों पर्शियन अम्पायर बनी? क्योंकि उनके पास इल्म था और इल्म से उन्होंने चीज़ें ईजाद की जिसकी वजह से दुनिया पावरफुल है। तो जब ये खलीफा बने तो इनके दिमाग में ये बात थी कि मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है, अब मैं क्या करूँ? ही वॉज अ मैन ऑफ रीजनिंग। बहुत ही अच्छे मुसलमान थे, लेकिन सोचते थे कि मैं कैसे चीज़ों को आगे लेके चलूँ। किताबों में लिखा है कि चूँकि उनकी सोच ऐसी थी, एक दिन उनके ख्वाब में रस्तू उनके ख्वाब में आए और उन्होंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें तो दुनिया में जितने भी ये लोग हैं, पढ़े लिखे, साइंसदान, मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मज़हब की बंदिश के साथ, आप इन सबको इनवाइट करें कि ये बगदाद में आए और बगदाद में आप एक लाइब्रेरी बनाएं बड़ी सी, और उस लाइब्रेरी के अंदर ये सब लोग आएँ और इन सबको काम पे लगाएं कि जितनी किताबें दुनिया में मुख्तलिफ उसमें हैं, जिसमें संस्कृति शामिल है, ग्रीक्स है, रोमन्स हैं, चाइनीज़ हैं, जो भी ज़बानें हैं, उसमें जो अच्छा काम हुआ है उसको आप अरबी में ट्रांसलेट करें।
صبح جب یہ اٹھے انہوں نے اپنے وزیر کو بلایا اور انہوں نے بولا کہ یہ اعلان کر دو. خود گھوڑے پہ سوار ہوئے بغداد میں انہوں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور اس کا نام رکھا بیت الحکمہ, جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہاؤس آف وزڈم. یہ جو ہاؤس آف وزڈم بنا, اس ہاؤس آف وزڈم میں انہوں نے تمام لوگوں کو انکریج کیا. سب لوگ یہاں پر آئے, بڑے بڑے نام ہیں, الخوارزمی اور ایسٹرونومرز, میتھمیٹیشینز. آپ کی سوچ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کہاں کہاں سے لوگ آئے. اور ان کا جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ اس کا تعلق اس سے نہیں تھا کہ آپ کے مذہب کیا ہے, آپ کو پوری آزادی تھی کہ آپ جو آپ کا مذہب ہے آپ اس کو فالو کریں. ہاؤ آپ کتابوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں اور اس پہ غور کریں اور فکر کریں. یہاں سے مسلمانوں نے کام شروع کیا. آج کے دن میں آپ کو صرف الخوارزمی کا بتاؤں گا اور اگلی ایک ساتھ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے, کیسے علم کی روشنی سے آپ ایک انڈیویجول کی سوچ سے کس طرح فرق پڑتا ہے, کس طرح چیزوں کے اندر بہتری آتی ہے, اس کا آپ کو اندازہ اس چیز سے ہو جائے گا. اب الخوارزمی تھے, یہ ایک علاقہ ہے ادھر یہ سینٹرل ایشیا میں, وہاں کے رہنے والے تھے, وہاں سے یہاں پر آئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے کچھ ہاف پیرنٹ جوز تھے, کچھ کہتے ہیں کہ یہ آگ کی پرستش کرتے تھے. بہرحال یہاں پہ آئے. ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ یوز ٹو, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایٹ اینڈ سلیپ ود میتھس. وہ قدم ناپتے تھے کہ میں اتنے قدم گیا ہوں, سورج اس اینگل سے نکلتا ہے. اور بات کب کی ہو رہی ہے؟ 832 835 کی بات کر رہا ہوں میں, اے ڈی کی. اس زمانے میں یہ بات کرتے تھے. اب جب ان کو اچھا موقع ملا تو خلیفہ ہارون رشید نے ان سے بولا کہ آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جسے پتہ لگے. فار ایگزامپل کہ یہ ہم نے کیلنڈرز بنانے ہیں. فار ایگزامپل زمین کیسے کرتی ہے, 365 دن کہاں سے آئے ہیں. یعنی یہ ویژن تھا ایک لیڈرشپ کا. وہاں سے ہاؤس آف وزڈم بیت الحکمہ کے اندر الخوارزمی صاحب نے کو پتہ لگا کہ یہاں پہ کوئی ایک انڈین میتھمیٹیشین یہاں پہ تھے جنہوں نے کوئی ایک اور انڈین میتھمیٹیشین سے کیا کہتے ہیں ان کی کتابوں سے کچھ علم حاصل کر کے کوئی چیز کی. انہوں نے دن رات لگا دیے, 6 مہینے لگا دیے. وہ کتابیں جب نکالیں تو اس میں ان کو نیا ویژن ملا کہ وہ جو سب سے قریب ترین تھا, ایک عربک نیومرل تھا بات کرنے کا, ایک انڈین نمبرز تھے بات کرنے کے. وہ سمجھ گئے کہ یہ جو انڈیا سے جو سنسکرتی میں چیز لکھی ہوئی ہے یہ زیادہ قریب ہے. اب ان دونوں کو مرج کیسے کرنا ہے. دن رات محنت کی انہوں نے. جہاں سے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سائنس کی زبان میں کہ پاگل ہو گئے جب انہوں نے وہاں پہ ایک ڈاٹ دیکھا, ان سنسکرتی کتابوں میں ایک ڈاٹ دیکھا. اب ڈاٹ ایک نئی چیز تھی. ڈاٹ کا مطلب تھا کچھ نہیں, نتھنگنیس. یہ ایک نیا کانسیپٹ تھا اس وقت کے دور کے لحاظ سے کہ یہ ڈاٹ کیا چیز. تحقیق کی انہوں نے اس ڈاٹ کے اوپر, اس ڈاٹ پہ جس کو بعد میں زیرو کہتے ہیں, اس زیرو سے انہوں نے یہ ڈیسیملز نکالے. ان ڈیسیملز کی وجہ سے ان کو پتہ لگا کہ چیز کو ناپنے کا طریقہ کیسا ہے. یہاں سے وہ باتیں شروع ہوئیں جس کی وجہ سے اتنی ایجادات ہوئیں جو یہ بعد میں زمین کا پتہ لگا جی کہ جو ہمارے وہ ہیں 365 دن اور اتنے گھنٹے, یہ وہاں سے نکلا. جو یہ ہماری الجبرا ہے یہ وہاں سے نکلی. جیومیٹری جو کہ گریک کی تھی, اس میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس دور کے اندر ہوئی ہے. 17 سال کے عرصے کے اندر, جب ان کی عمر غالباً جب 850 کی بات ہے تو اس ٹائم پہ 50-55 کے درمیان ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اگر ہم 835 کے 17-18 سال ان کو موقع ملا اچھی لیڈرشپ میں, انہوں نے میتھمیٹیشین میتھس کی دنیا کو چینج کر دی. ان کی کتابیں گم گئیں, زمانہ گزر گیا. 1400 سینچری کے اندر جب یورپ کو پتہ لگا, وہ کتابیں جو لیٹنس میں بعد میں دوبارہ ان کتابوں کو دوبارہ پھر یعنی پہلے لاطینی زبان میں سنسکرتی زبان میں جس تھی ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا عربی میں, اور بعد میں یہ علم بتا رہا ہوں کہ کیسے علم بڑھتا ہے. بعد میں لاطینی یورپین نے انہی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا اپنی لینگویج میں. اور 1400 کے اندر 1400 14ویں سینچری کے اندر جب یہ کتابیں دوبارہ لاطینی نکلی, ان کی تو گم چکی تھیں, تو ان کو پتہ لگا کہ یہ تو سونے سے بھی زیادہ خاص کتابیں ہیں ہمارے پاس. یہ تو ایسا علم ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے. وہاں سے ایک مشہور ٹرم نکلی جسے کہتے ہیں لٹانی میں ڈیگزٹ الگورتھمی. الگورتھمی کہتے ہیں الخوارزمی کا نام ہے لاطینی کے اندر, اور ڈیگزٹ
کہ انہوں نے کہا تو جب بھی وہ کسی بات میں وزن ڈالتے تھے تو اس بات میں وہ کہتے تھے ڈگزٹ الگورتھمی، کہ یہ بات الگورتھمی صاحب نے کہی ہے، خوارزمی صاحب نے کہی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ علم کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں الخوارزمی نے کون سی کتابیں، پرانی کتابیں جو کہ سنسکرتی میں لکھی تھی، وہاں سے علم لیا، اس کو ریفائن کیا، اور اس کے 500-600 سال کے بعد یورپین نے انہی کتابوں کو لیا اور اس علم کو آگے لے کے چلے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب علم ہوگا، جب مسلمانوں نے یہ والا کام کیا، جب انہوں نے ہاؤس آف وزڈم بنایا، بیت الحکمہ بنایا، انہوں نے ترقی کی، انہوں نے ایجاد کی، they were on top of the world۔ تو جب آپ محنت کریں گے، جب آپ کے پاس چیزیں ہوں گی، جب آپ پڑھیں گے چیزوں کو، تو پھر ہی آپ ترقی کریں گے۔ خالق ریٹورک سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس چیز کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے بے تحاشا کام کیا، اور یہ میں کیوں یہ جو پوری میں سیریز شروع کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے یہ اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھتے ہیں۔ دے تھنک کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ آج کل کے بچوں کو پتہ ہے کچھ نہیں ہے ہماری تاریخ کے بارے میں۔ ان کے اندر دیکھیں پہلی چیز ہے اپنے اندر ایک فخر کرنا، پازیٹیو فخر، کوئی نیگیٹو فخر نہیں کہ ہم سب سے سپیریئر ہیں، یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم بھی اس قابل ہیں کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے پڑھا، انہوں نے ترقی کی، ہم کریں گے، ہم اور ترقی کریں گے۔ کسی کو مارنے کے لیے نہیں، کسی کو نیچے لانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے۔ جاپان نے ترقی کی ہے، کسی کو مارنے کے لیے ترقی تھوڑی کی ہے، اپنی ترقی کی ہے۔ آپ چائنا کو دیکھیں، آج چائنا ایک دنیا کا یورپ سے زیادہ ڈیولپ، چھوٹے سے شہر میں آپ چلے جائیں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہو گئی ہے۔ یہ تھوڑی چائنا نے ترقی کی ہے، کسی کو ڈاؤن لے کے آئیں گے، اپنے لیے لوگ ترقی کریں۔ تو یہ میں اپنے یوتھس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ترقی کریں تو اگر 800 کے اندر ہم ہاؤس آف وزڈم بنا سکتے ہیں تو کیا 2023 میں نہیں بنا سکتے؟ اگر اس وقت ہمارے جو لوگ تھے، جب صحیح طریقے سے ان کو موقع ملا، وہ اتنا ترقی کر سکتے ہیں تو کیا آج نہیں کر سکتے ہیں؟ سیلف بلیف، اپنے اندر سیلف بلیف لانا ہوگا ہمارے اندر کہ ہم کوئی چھوٹے وہ نہیں ہیں، ہمارے اندر بڑا پوٹینشل ہے اور ہم بڑا کام کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے باہر جانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہی رہیں گے۔ ضرور باہر جائیں، لیکن اس چکر سے اس سے نہ جائیں کہ جی کہ ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہے یا ہم یہاں پہ کچھ ہے نہیں، بڑا کچھ ہے۔ آپ باہر جائیں، علم حاصل کریں، کنٹریبیوٹ کریں۔